جی اگلا سوال اقرا ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے، مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے، پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف کیے جائیں۔ کیا 40 دن سے زیادہ زیر ناف بالوں کا نہ کاٹنا یا ناخن وغیرہ کا نہ کاٹنا، اس سے کیا نماز قبول نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نماز اس سے مکروہ ہو جاتی ہے، اور جو قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، بعض روایات میں آتا ہے نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر جو برکات اور اس کا جو ثواب مرتب ہونا تھا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی گناہ جب آپ کرتے ہیں اور اس گناہ نماز کی حالت میں وہ گناہ ہو رہا ہو تو اس سے نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے، نماز پر جو ثواب مرتب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا۔ تو چونکہ یہ بھی ایک گناہ ہے اور اسی گناہ کی حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، کیونکہ فرض بہرحال ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جو نماز قضا کرنے کا جو کبیرہ گناہ ہے وہ اس کبیرہ گناہ سے بہرحال آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے جو فوکس کرنا چاہیے وہ اس کو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ناخن اور غیر ضروری بال کاٹیں اور جسم کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ آپ نہائے ہوئے نہیں ہیں یا آپ کے جسم کے بال بڑے ہوئے ہیں غیر ضروری بال، یا آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو آپ نماز ہی چھوڑ دیں، یہ درست نہیں ہے۔ غیر ضروری بالوں کا مرد یا عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے، اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں۔ خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف سنت ہے۔ اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے۔ یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کہیں گے نوچیں کیسے، کھال ادھڑ جائے گی، تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، پھر نوچنا کیا ہوگا، آسان۔ تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے، اور ایک تو ثواب ہے نوچنے کا، سنت پوری کرنے کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں، اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی ہلکے، اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے۔ ہمارے فرماتے ہیں ایک مزدور، بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نا بلیڈ سے نا، تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک ہمارے گاؤں کا ٹریکٹر ملازم تھا، وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے، تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں، میں نے صفائی کی ان کے قصہ، ان کی حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ، بہت پریشان، فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جوئیں اور کھٹمل کبڈی کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں۔ تو صفائی کیا کرو اللہ کے بندو، بہت ضروری ہے یہ۔ نماز پڑھوانا بڑا مشکل کام ہے، اگر بچپن میں عادت نہیں بنی پھر 100 میں سے کوئی ایک ہے جو نمازی بنتا ہے۔ یہ جو سعودی عرب میں بڑے بڑے عیاش بھی نمازی ہوتے ہیں نا، اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی ہے، تو وہ نمازی تو بنے ہوتے ہیں، جن چیزوں کی عادت نہیں ڈالی ہوتی وہ نہیں بنے ہوتے، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا وہاں جو لوگ عیاشی کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا، ادھر عیاشی اڈے میں بھی جا رہے ہوں گے عیاشی کے، نماز کے ٹائم پہ نکل کے آئیں گے نماز پڑھیں گے، پھر وہی شراب کباب کی محفلیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ تو بچپن سے عادت ڈال دی، تو بچوں پہ نماز میں سختی کیا کریں۔ 10 سال کے بچے کے پاس نماز چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ یہ جو یورپ کا کلچر ہے نا کہ نہیں بچہ ہے ایکچولی اس کی جو ابھی تو سمجھائیں محبت سے، تو اصل بات تو وہی ہے کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ اصل تو اصول یہی ہے، بچے کو بھی پہلے محبت، لیکن ہر بچہ محبت سے سمجھتا نہیں ہے، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں بیٹھتی بعض دفعہ، تو پھر یہ ہے کہ اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے۔ پھر اسلام کا بھی حکم ہے، میں نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسے نہیں کہ ایک دم طبیعت سے دھو دیں اس کو، پہلے آرام سے ایک آدھ تھوڑا ڈانٹ لگائی، پھر کبھی تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا، تھوڑا غصے کا اظہار کیا۔ تو نماز کے معاملے میں اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ
کہ جو ہم یہاں آپ کو رکھا ہوا ہے, ہم آپ کو کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, آپ کے علاج کا بھی خرچہ سارے, تو اس لیے کہ ہم آپ کے باپ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ماں باپ اولاد کے سامنے اولاد بنے ہوئے ہیں. باپ کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے گھروں میں. وہ کماؤ پوت ہے, خان سامہ, کما کما کے کھلائے گا, چلے گی بس وہ کھلاتا رہے. تو باپ کو باپ بننا, بولو بھائی, ضروری. اور ماں کا بھی ماں بننا ضروری ہے. مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں ہماری, میں بول بول کے تھک گئی, سن نہیں رہے. بھائی 2 تھپڑ لگاؤ, اس کا باپ بھی سنے گا. جب تھپڑ لگیں گے تو بچہ تو کیا, بچے کا باپ بھی سنے گا, وہ بھی ڈر جائے گا. میں نے دیکھا ہے جن ماؤں نے بچپن میں بچوں پہ سختی کی ہے وہ بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں, اچھے نکلتے ہیں. مائیں اگر بچپن میں سختی کر لیں ان کے اوپر, بچہ بڑا گریٹ نکلتا ہے. بچپن کی مار جو ماں کی ہوتی ہے نا, اس سے کبھی بھی بچہ نہیں بگڑتا, یہ ذہن میں رکھو. باپ اگر زیادہ مارے تو بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, ماں کی مار سے نہیں بگڑتا. تو ماؤں کو چاہیے بچپن میں طبیعت سے بچوں کو دھوتی رہا کریں. البتہ ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پہ مارنا ہے, کس چیز پہ نہیں مارنا. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. جس چیز پہ سختی نہیں کرنی اس پہ خام خام میں اس کو طبیعت سے. اب بچے کو نیند نہیں آ رہی تو وہ تھوڑی سوئے گا. رات کو 12 بجے بچے کی دھنائی ہو رہی ہے, کمبخت سو جا منوس, گلا دبا دوں گی تیرا, وہ اور چیخ رہا ہے, اس کی نیند بولو بھائی اور غائب ہو رہی ہے. تو وہ بھائی بچہ تو اپنی مرضی سے سوتا ہے, اپنی مرضی سے اٹھتا ہے. ان چیزوں پہ سختی نہیں کرنی. بچے بعض دفعہ رات 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بالکل فریش ہو کے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں, ماں ان کو پٹخ پٹخ کے لگا رہی ہیں. تو بھائی وہ نہیں سو سکتا, وہ خام خام میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اسی طرح بچے کو چیزیں ٹھسواتے ہیں زبردستی, کھاؤ, کہہ رہے نہیں کھا رہا بھائی, میرے بھوک ہی نہیں ہے. کھاؤ, تیرا باپ بھی کھائے گا. یہ میں نے پکایا ہے تو جب تیرا باپ بھی یہی کھا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ سختی نہ کریں. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی وہ خام خام میں ضدی بنا ہوا ہوتا ہے, ٹی پیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ نیچرل ہے. جب وہ نئی نیند ہوگی اس کی پوری, یا بیمار ہوگا تو ٹی پیں کرے گا, وہ ٹیں کرے گا وہ, تو بس رونے دیں اس کو, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے.